محترم عزیز دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ظالم بادشاہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے برے کاموں سے بچا لے اور ان ظالموں سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام برہم جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا۔ یہاں کی قوم جب پروان چڑھی اور فرعون کی حکمرانی آ گئی، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ مصر آ گئے اور گوشان نام کے ایک علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب فرعون کو نجومیوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا اور اس کے ہاتھوں ہی تمہاری موت ہوگی، فرعون اس خطرے سے بچنے کے لیے الگ الگ طریقے آزمانا شروع کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے اپنے کام کرواتا، بالکل نوکروں کی طرح۔ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کا قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے تو لاکھ کوشش کر لے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمزوروں پر ظلم کر کے انہیں اپنی بادشاہی اور طاقت کے ذریعے پریشان کر کے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان میں ڈال رہا ہے۔ اس کی بھلائی اسی میں تھی کہ وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرے اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ کچھ ہی وقت کے بعد فرعون اور اس کی سلطنت کو ختم کرنے والا بچہ بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام عیر تھا۔ اسی نام کو یقت بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ بچے کو اپنے پاس رکھنا اور اسے دودھ پلانا، لیکن جب اس کی جان کو خطرہ لگے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں۔ کچھ وقت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیتی ہے۔ جب بچے والا صندوق دریا سے بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا کر پہنچا تو فرعون کی بیٹی اور اس کے غلام صندوق کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس صندوق کو دریا سے نکالا اور مالکہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون کی بیوی نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب فرعون نے اس بچے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تو فرعون کی بیوی سامنے آ گئی اور بولی کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا کوئی ذریعہ بنا دے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مطلب ہے فرعون نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بچہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ایک اور کرشمہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے، انہوں نے کسی کا بھی دائی کا دودھ نہیں پیا، انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا ہے۔ محل والوں نے ایک ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا دودھ یہ بچہ پینے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئی اور بولی میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، وہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دودھ نوش کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائی بن گئی۔ ان کے لیے شاہی چیزوں کے انتظامات کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا دشمن بن گیا اور فرعون کے جادوگروں اور اس کے سپاہیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا یعنی لاٹھی سے شکست دے دی۔
وہ لوگ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور حضرت آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن وہ لوگ فرعون کے ظلم سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے ان لوگوں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک دن حضرت آسیہ اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، مطلب ان کے بال سنوار رہی تھی، اور ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ حضرت آسیہ کے منہ سے نکلا الفاظ یہ تھا کہ برباد ہو جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا، فرعون کا اور سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے باپ فرعون کو یہ بات بتا دی۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹایا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ ظلم کے جواب میں حضرت آسیہ کہتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو ذبح کروا دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہیں مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور ان کے سینے پر بھاری پتھر پٹک دیا۔ حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات اور بخشش دلا دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، رنج اور درد آسیہ سے دور کر دے اور اسے ظالموں سے نجات دلا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت دکھائی، محل دکھایا، پھر وہ مسکرائی اور اللہ نے ان کے روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت میں سب سے عظمت رکھنے والی عورتوں میں ہوگا، جبکہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ پھر بھی ان کا شمار جنت کے عظمت رکھنے والی عورتوں میں ہوگا۔ قرآن شریف کے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مقدس نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو کہ نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہے اور جہنم میں جائیں گے، اور ساتھ ہی دو نیک بیویوں کا بھی ذکر کیا جو اپنی امت کی ایمان والی عورتوں کی مثال ہوگی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائی، اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم